آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محیمن، جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہ چکے ہیں، بھی سینئر نائب صدر ہیں پی پی 146 کے۔ یہ حمزہ شہباز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز جی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں اور نوجوان قائد ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محیمن، جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہ چکے ہیں، جو 6 یا 7 سال سے یوتھ کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں اور ابھی سینئر نائب صدر ہیں پی پی 146 کے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مسلم لیگ نواز کا جو 21 نومبر کا جلسہ تھا مینار پاکستان میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ کیسے کامیاب ہوا، تو یہ جلسہ ان نوجوانوں کی وجہ سے کامیاب ہوا کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے وہ یہاں پر قافلے لے کر مینار پاکستان پہنچے تھے حمزہ شہباز شریف کی سربراہی میں۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی ان کے انٹرویو کرنے کی، دوسری وجہ یہ تھی ناظرین کہ یہ حمزہ شہباز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہ حمزہ شہباز کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے یہ حمزہ شہباز کو اتنا لائک کرتے ہیں؟ کیونکہ پارٹی میں تو شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، جن کی جو فین ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ محمد مجھے یہ بتائیے گا، اٹھتے بیٹھتے حمزہ شہباز کی باتیں کیوں پسند ہے اتنے حمزہ شہباز آپ کو؟ حمزہ شہباز جی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں اور نوجوان قائد ہیں، آنے والے وقت کے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ہم تو ان کے گن گاتے ہیں جی، ہم گاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس طرح وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ان کی ادا نہیں ہے جو ہمیں ڈھا جائے۔ اور سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ صاحب نے جو یوتھ پہ کام کیا اپنی حلقے میں، وہ نمایاں کامیابی ہے۔ یہ پی پی 146 ہے، یہ حمزہ شہباز شریف کا بھی حلقہ ہے؟ جی یہ پی پی 146 میاں حمزہ شہباز شریف کا ہی حلقہ ہے۔ وہ یہاں سے قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑتے ہیں ہر بار اور صوبائی اسمبلی کا بھی، اور ان کے حلقے کی عوام ان کو دونوں الیکشن ہی جتواتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حلقے کی آپ نے بات کی کہ اپنے حلقے کے جو عوام ہیں ان میں گھل مل جاتی ہیں، بہت زیادہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں، تو کتنی دفعہ وہ اپنے حلقے میں آئے ہیں؟ اپنے حلقے میں اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز میں ہی آئے ہیں، ان کے نیئر اباؤٹ مصری شاہ میں ہی، شاد باغ والی سائڈ میں وہ انتقال ہو گیا تھا ان کے قریبی رہنما مسلم لیگ نون کا، تو ادھر افسوس کے لیے آئے ہیں۔ اور جب بھی کسی کے گھر وفات ہو، شادی ہو یا خوشی کا سما ہو، غمی کا سما ہو، وہ وہاں پہ لازمی پہنچتے ہیں اور اب یہ لیڈر ہوتے ہوئے ٹائم نکالتے ہیں خوشی کے لیے، غمی کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو آپ بہت لائک کرتی ہیں، ملاقات ہو چکی ان سے؟ ملاقات تو جی ابھی تک دور دور سے ہی ان کا دیدار ہو پاتا ہے، ملاقات تو نہیں ابھی تک ہو پائی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد ملاقات۔ دور دور کا جو دیدار ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، قریب سے کیوں نہیں ہو سکا؟ قریب سے بہت سی وجوہات ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کے پاس بہت لمبی فہرست ہوتی ہے ملاقاتوں کی، جس وجہ سے ابھی تک ملاقات ممکن نہیں ہو پائی ان سے۔ جیسے یوتھ لیول پہ ملاقات ہوئی ہے؟ یوتھ لیول پہ اکثر عموماً میٹنگز وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ پی پی کوآرڈینیٹرز کے ساتھ مختلف جو ہمارے ہیں پی پی کے، تو پورے لاہور لیول پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو جائے وہاں پہ تو ہو جاتی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، وہاں کے پہ ناظم بھی رہے، پھر یوتھ میں آگے مسلم لیگ نواز میں بھی سینئر نائب صدر ہیں پی پی لیول پہ آپ،
تو مستقبل میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ کوئی الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ ہے؟ کیونکہ زیادہ تر پارٹیوں کو جو نظریاتی کارکن ہوتی ہیں وہ جمعیت لیول سے ہی اوپر جاتے ہیں، یوتھ لیول سے ہی اوپر جاتے ہیں، تو آپ کوئی پارٹی چینج کریں گے کہ مسلم لیگ نواز میں ہی چلیں گے؟ نہیں جی، پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پارٹی چینج کریں گے. اور دوسری بات رہی آپ کی الیکشنز کی، تو انشاءاللہ پارٹی نے موقع دیا، سوٹیبل سچویشن جہاں پہ بھی نظر آئی تو انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑیں گے. مجھے یوتھ کا بتائیے گا، سینکڑوں کی تعداد میں آپ مینار پاکستان جلسے میں نوجوانوں کو لے کر گئے، یوتھ لیول پر مسلم لیگ نواز کیسا کام کر رہی ہے؟ جی، میں نے اپنی پوری پچھلے جتنے بھی یوتھ پہ میں جب سے کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے پورے کریئر میں ابھی تک اس طرح کا کام نہیں دیکھا جو اب مسلم لیگ نواز یوتھ کو لے کے کر رہی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ان کی تنظیم سازی ہیں، جو ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے یوتھ کے حوالے سے، میں کہتا ہوں اگر یہ اسی طرح کام کرتے رہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری یوتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پینل پہ موجود ہوگی. اور آنے والے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کس طرح محمد نواز شریف صاحب کو الیکشن میں کامیاب کروا کے جتواتی. یوتھ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا کام کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا کام جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، یوتھ لیول میں جو سب سے کام متاثر مجھے نظر آیا ہے وہ یہ آیا ہے ابھی تک کہ ایک پی پی لیول سے لے کے نیچے یو سی لیول تک، وارڈز تک یوسیز میں کام کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے لوگ چنے جا رہے ہیں اپنے پی ایم ایل این یوتھ کو مینٹین کرنے کے لیے. اور بہت ہی اچھا یہ کام سمجھا جائے اگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایک پی پی لیول سے لے کے وارڈ لیول تک کام کرنا بہت بڑا کام ہے. اگر اس کام میں مسلم لیگ نواز کامیاب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آنے والا مستقبل یوتھ، میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کم تعداد میں ابھرے. سر آپ مجھے بتائیے گا، آپ ویزا جو اسٹڈی ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے؟ کوئی آپ کے پاس تجویز ہو اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے تو وہ بھی شیئر کیجیے. جی، میں تو عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو باہر جانا چاہیے کنٹریز میں، وہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کریں، پاکستان کو وہاں پہ وہ پریزنٹ کریں تاکہ پاکستان بھی ان کنٹریز میں شامل ہو جس طرح کے باقی کنٹریز ہیں اوورسیز ایجوکیشن کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا سے بھی اتنے لوگ جایا کرتے ہیں باہر اوورسیز اسٹڈی کے لیے، ان کا نام اوورسیز ایجوکیشن میں ابھرتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بچے جب بھی جائیں باہر پڑھنے تو اپنے ملک کا نام ہی وہ روشن کرتے ہیں، نہ کہ وہ اس ملک کا نام روشن کرتے ہیں جہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ. اور میری یہ سب کو تلقین ہے کہ باہر جائیں، ضرور جائیں پڑھنے، اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے نکھاریں، وہاں پہ جا کے اپنے ملک کو پریزنٹ کریں. لاسٹ میں حمزہ شہباز شریف صاحب سے آپ کی ون آن ون ملاقات ہو جائے، اس حوالے سے کوئی محبت بڑا انہیں پیغام دینا چاہیں؟ بس جی حمزہ صاحب، ہم آپ کے دیوانے ہیں، متوالے ہیں، تو ہمیں بھی آپ موقع دیں اپنے دیدار کا، ہم آپ کے دیدار کو ترس رہے ہیں. جی نون لیگ کا ایک جیالہ میرے ساتھ موجود تھا جس نے یوتھ سے سفر کا آغاز کیا ہے اور پی پی لیول پر سینئر نائب صدر یہ بن چکے ہیں. تو حمزہ شہباز شریف صاحب سے یہ بہت محبت پیار کرتے ہیں. ویسے تو کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ دور دور سے ہی ہوئی ہے، ایک قریب سے ون ون ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے لیے مسلم لیگ نواز کا ایک نیا لیڈر سامنے آ سکے. حمزہ شہباز کی ہی انہوں نے پروگرام میں زیادہ تر باتیں کی ہیں، تو یہی وجہ ہے مسلم لیگ نواز کی جو آج بھی عوام میں جو مقبولیت ہے تو ان جیسے نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.